السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ایک اہم اور ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، اینڈ انشاءاللہ المستعان یو ول گیٹ سم تھنگ نیو ٹوڈے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوگا تو وہ اپنا اختلاف بھی پیش کر سکتا ہے، نو وریز۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بحثیت مسلمان کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے ہمارے پاس سب سے کارگر اور سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے وہ ہے قرآن پاک، اللہ کا کلام۔ اسی کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دینی چاہیے۔ ہم قرآن پاک کے نام لیوا ہیں، لیکن ہمارا طرز انداز، طرز تکلم، طرز گفتار، طرز زندگی قرآن پاک جیسا نہیں۔ اس تمام صورتحال میں مجھے ایک الگ موضوع پر بات کرنی ہے، وہ ہے کہ ہمارا طرز تکلم کیا ہے، خصوصاً ہمارے جو علماء ہیں ان کا طرز تکلم کیا ہے۔ مجھے معاف کریے گا، بٹ میں بڑی اہم باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کو اگر دل کو چوٹ لگے تو قبل از وقت وہ جج نہ کرے، میری پوری بات سن لے۔ ہمارے آس پاس میں جو سچویشن بالکل واضح ہے، اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ اگر قرآن کی طرف دعوت دی جائے دین آئی تھنک ہمارے اندر یہ فکری انحطاط نہ ہوتا۔ مسلمانوں نے علوم کو بانٹ دیا، ایک ہے دنیاوی علوم، دوسرا ہے دینی علوم۔ چلیں دینی علوم کی بات کرتے ہیں، دنیاوی علوم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم دینی علوم قرآن پاک کے اصول و ضوابط کے مطابق حاصل کریں تو از خود ہماری راہیں نکل جائیں گی دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ کو بالکل واضح ہوگا کہ قرآن پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے جو اصول، جو حدود، جو قواعد، جو ضوابط بیان کر دیے ہیں، وہ تمام کے تمام علوم کے لیے یکساں ہیں، چاہے دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو۔ بلکہ دنیاوی علوم کو بعض جگہوں پر بہت پذیرائی ملی ہے، جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، حالانکہ علم میں کوئی بیر نہیں ہے۔ ایسے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن پاک کس طرح سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ مجھے کسی کو بات سمجھانی ہے، وہ مجھ سے کسی معاملے میں اختلاف کرتا ہے، چلے میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کس طرح سے مجھ سے بات کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک کس طرح سے لوگوں سے بلا تفریق مذہب و ملت بات کرتا ہے، اس طریقے کو میں اختیار کروں اپنے بھائی کو کوئی بھی بات سمجھانے کے پس منظر میں۔ یہ ہے جناب موضوع کہ قرآن پاک کے طرز استدلال کی عصری معنویت۔ ایک طرز انداز ہے کیا، دوسرا اس طرز کی اس وقت کے ساتھ کیا ریلیونس ہے۔ اس موضوع پر ہم چند پوائنٹس کے اندر بات کریں گے۔ انشاءاللہ ان پوائنٹس کو سننے کے بعد آپ اپنے ذہن میں اس موضوع کے حوالے سے ایک بگ پکچر کریٹ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین نعمت سے نوازا ہے، ایک نایاب نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے عقل۔ لیکن اگر انسان عقل کا استعمال نہ کرے اور وہاں سے صحیح نتائج برآمد نہ کر سکے تو ایسے انسان چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ غے گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ means those who are using their intellect can find a number of signs around them۔ میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا، سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل ہونے کے باوجود اس عقل کا صحیح استعمال کر کے صحیح نتائج برآمد نہیں کرتے ہیں، ان نتائج کے مطابق اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو نہیں سنوارتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس محسوس کرنے کے لیے دل و دماغ تو ہوتے ہیں مگر وہ ان سے کام نہیں لیتے، ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس سننے کے لیے کان تو ہوتے ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ ایسے انسانوں کو بدترین جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہیں عقل دی ہے، قوت سماعت اور بصارت دی ہے، تم نے ان کا استعمال کرنا ہے حق کو پہچاننے کے سلسلے میں اور اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو اس حق کے مطابق سنوارنے کے سلسلے میں۔ جان لو کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں آخرت کے روز تمہیں باز پرس کریں گے۔ قصہ جو ہے اس کو مختصر کرتے ہوئے سورہ یونس آیت نمبر 100 کو میں کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر ہم گندگی ڈال دیتے ہیں۔ Maybe that's why those people جن کے سامنے سچائی 2+2=4 کی طرح واضح ہوتی ہے اور پھر وہ مانتے نہیں، وہ اپنی اس خجالت میں، اپنی اس رذالت میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ بدنام زمانہ قرار پاتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کر دی کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ اس عقل کا ہے۔ اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا then you are wise، اگر نہیں then you are not just unwise، آپ جانور ہیں۔ Now comes a second point، اور یہ ہے قرآن کریم کا طرز تفہیم۔ دیکھیں قرآن پاک نے جس انداز فہمائش کو پسند کیا اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ انسانی عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے کسی حد کے اندر، کسی قاعدے کے اندر نہ گیرا جائے، اسے کوئی نکتہ سمجھانے کے لیے کسی زور زبردستی یا دونس دباؤ سے کام نہ لیا جائے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 252 میں فرما دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہم نے تو ہدایت کو گمراہی سے بالکل ممیز کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی عقل کی آزادی کی سطح کو سمجھنا ہے، پھر اسی کے مطابق اس سے بات کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگ انسانی عقل کی آزادی یا انسانی عقل کی لیول کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر اس سے بات کرتے ہیں، تو ایسی جماعتیں irrelevant قرار پاتی ہیں۔ آپ کے آس پاس میں ایسے لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے، جو ایک ہی راڑ کے ساتھ سب لوگوں کو ہانکتے ہیں۔ کوئی عالم سامنے ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی طرز تکلم اختیار کرتے ہیں جو کہ وہ کسی عام انسان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، تو with this آپ لوگ اور آپ لوگوں کی دعوت غیر مؤثر سمجھی جائے گی۔ اس کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف الفکر لوگ دین سیکھنے کے لیے اپنے اپنے سوالات پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو ایک ہی جواب نہیں دیتے۔ قریبی جو صحابہ تھے ان سے انداز بیان طویل ہوتا تھا، جامع ہوتا تھا اور موقع اور محل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا تھا، جبکہ دور سے کوئی صحابی آتا تھا، دیہات سے آتا تھا، جو کبھی کبھار ملنے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تفہیم یہاں پر بہت ہی سادہ اور بہت ہی مختصر ہوتا تھا، اور یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ احادیث کی کتب کے اندر کسی ایک موضوع پر مختصر سا جواب ہوتا ہے، ایک ٹائپ کا جواب ہوتا ہے، وہی موضوع
کسی اور حدیث میں ڈسکس کیا جاتا ہے ایک لمبے طرز کے ساتھ، ایک جامع انداز کے ساتھ، ایک نئے زاویے نگاہ کے ساتھ۔ یہ وہی طرز انداز ہے جس سے قرآن کریم نے ایسے پیش کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ ناؤ یہ جو آیت ہے یہ موجودہ دور کے ان مناظر پسند حضرات اور سوشل میڈیا پر بیٹھے جذباتی نوجوانوں کے لیے ایک اہم ذریعہ رہنمائی ہے، جو لوگ اپنے طرز انداز میں بہت ہی شدت پسند ہیں اور جو اپنی بات کو منوانے میں گالم گلوچ کا بھی استعمال کرتے ہیں، کفر اور شرک کے القابات سے بھی لوگوں کو نوازتے ہیں کہ بھائیو یہ جو آیت ہے یہ دراصل نازل ہوئی ہے غیر مسلموں کے ساتھ بات چیت یا ڈبیٹ اور ڈسکشن کرنے کے سلسلے میں۔ مشرکین تھے اس وقت، یہود تھے، نصارہ تھے، کہ آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے تو بہترین طریقے اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے آپ نے یہ دعوت دینی ہے۔ لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ سو انفارچونیٹ آف یو کہ آپ اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے کسی فروعی مسئلے کے تناظر میں اس طرح سے القابات سے نوازتے ہیں کہ انسان شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے۔ اور آپ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اسی قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم نے تو ٹھان لی تھی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کچھ مشترک چیز ہے تو ان کو بولیں گے فی الحال کے لیے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، ہم اور آپ ایک ہی پیج پر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ہم پہلے سے ہی ایک پیج پر ہیں، لیکن مجھے پڑی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو اسلام سے فارغ کر دوں۔ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا ہماری وادی کے اندر اس طرح کا ایک ڈیبیٹ ہوا اور دونوں فریقین قرآن پاک کا استعمال کرتے تھے اور ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے صادر کرتے تھے۔ شاید یہ وہی وعید ہے کہ بعض لوگوں کو اسی قرآن پاک کی وجہ سے ضلالت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی رضالت سے، ایسی ضلالت سے بچائے۔ تھرڈ پوائنٹ، اور وہ ایسے ہی بھائیوں کے لیے ہے جو اتنے شدت پسند ہیں۔ دیکھو موجودہ زمانے میں جو جنگیں ہیں یہ افکار و نظریات کی بنیادوں پر لڑی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں، ان افکار و نظریات کی جنگوں میں جو کوئی بھی اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہی بازی اپنے نام کر لیتا ہے۔ آپ نے جو طرز اختیار کیا ہے اس کا سمم بونس یہ ہوتا ہے کہ I have to prove that I am right and my opponent is wrong۔ آپ کا یہ ایم ہے، جبکہ آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے let us togetherly find what is right۔ تو آپ جب پہلی نیت کے ساتھ اس ڈیبیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح تسلیم کرنا ہے، اور اگر آپ نے کہیں پر رجوع کر لیا تو آپ کا ایگو ہرٹ ہو جائے گا اور آپ کے جو اندھے مقلد ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، وہ چندہ دینا بند کریں گے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں پھر اس غلطی کے ساتھ۔ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپس کے بحث و مباحثے سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے تھی کہ بھائی میں اس کنوکشن کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی بات سمجھائیں گے اور مجھے یقین ہو جائے، آپ مجھے ثابت کر کے دیں گے، میں اپنی اس بات سے رجوع کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کروں گا۔ ان ڈیبیٹس کے اندر آج تک کسی نے رجوع کیا؟ اور کیا ان ڈیبیٹس سے کوئی مسئلہ حل ہوا؟ نو، بلکہ ان سے مزید نفرتیں
اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ میں کہنا چاہوں گا یہ تو ایک پروف ہے ہمارے فکری انحطاط کی۔ جناب، اپنی کج روی میں بدمست ہونا اور اپنے پیش کردہ نظریات سے اس حد تک محبت کرنا کہ انسان اندھا ہو جائے، یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے اسلوب کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عقل مند وہی لوگ ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی مان کر بر وقت رجوع کر لیں گے۔ ہمارے ہاں تو عالم ایسے ہیں، انہیں اگر کوئی سوال پوچھے گا اور اس سوال کا تشفی بخش جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، اگر وہ کہیں گے آئی ایم سوری مجھے اس سوال پر نظر نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، بٹ میں اس پر تحقیق کروں گا، میں اس کے بعد جواب دوں گا، آئی تھنک یہ اس کی شان کو دوبالا کر دے گا بنسبت اس کے کہ آپ اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے، آپ اپنے مقلدین کو خوش کریں گے، ان کی جے جے کار حاصل کریں گے، لیکن آپ علمی طور پر بڑی بددانتی کے مرتکب ہوں گے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے کہا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنی غلطی کو غلطی مان کر بر وقت رجوع کرتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے انعامات کی خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے، بلکہ ان کے لیے راہیں کھلتی ہیں، بہت ساری راہیں کھلتی ہیں۔ اب ایک اور نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہے، یہ ہر کسی کو سمجھنی چاہیے۔ آج میں نے کوئی پوائنٹ سیکھ لیا، مجھے یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں اتارنا چاہیے ود دی انٹینشن، ود دی آبجیکٹیو۔ کل کو اگر کوئی مجھے اپنے اس موقف کے برخلاف کوئی بات بولے گا اور وہ صحیح ثابت ہوگی، مجھے اپنے اس نقطے سے رجوع کرنا چاہیے، مجھے ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو انسانی عقل ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، دس از ایکچولی اے اسپونٹینیس اینڈ گریجول پروسیس۔ اب اگر آپ نے سوچ لیا بس دس از فائنل، تو یقین مانیے آپ کی عقل آگے بالکل بھی نہیں بڑھے گی۔ آپ نے اس عقل کو ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑنا ہے نئی بات سیکھنے کے لیے، نئی بات سیکھنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے پر ایسے اپنا ہاتھ اس پر مارا کہ یہاں پر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو خود ہی بتا دے گا وداؤٹ اینی کنسلٹیشن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اب اگر کسی نے تھوڑا بہت علم حاصل کر دیا ہے وہ آرام سے جان سکے گا، بلکہ عام لوگ بھی جان لیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ فی الحال کے لیے جو بات میں صحیح مانتا ہوں، کل کو اس بات کے مقابلے میں اگر کوئی نئی بات آ جائے اور مجھے بالکل واضح ہو جائے کہ نئی بات صحیح ہے اور میری پہلے سے قائم کردہ بات غلط ہے، تو مجھے اپنی رائے سے رجوع کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ جناب، مسلمانوں کے اندر فکری انحطاط کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے کو سچ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی غلطی کو غلطی مان کر رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دس از دی ہارڈسٹ آف ریالٹیز، بلیو می اور ناٹ۔ اس کے مقابلے میں سائنس کی دنیا میں اگر ایک سائنسدان کوئی ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اس نے کوئی تھیوری دے دی، لیکن اس کے بعد کوئی اور محقق آ گیا، بلکہ اس کا اسٹوڈنٹ آ گیا، اس نے اپنے استاد یا اس بڑے انسان کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سائنسدانوں کا کوئی ٹولہ اٹھا، اس نے بولا ہاؤ ڈیئر یو، آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہو، آپ نے کیسے یہ گستاخی کی، ہمارے استاد سے اختلاف کر دیا۔ نہیں، وہاں پر فیکٹس سے کام چلتا۔ ہاں میں لو فیکٹس، یس ہی از پروونگ اٹ اینڈ ہی از پروونگ اٹ ویری مچ رائٹ۔ ناؤ وی شوڈ ایکسیپٹ اینڈ ایکنالج دس پوائنٹ irrespective of the fact وہ ایک چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور محقق ہے۔ دیٹس وائی سائنس
اتنا آگے بڑھا، اس کے مقابلے میں ہم نے اپنے دینی علوم کے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو کو اس حد تک سکڑ لیا ہے کہ اب اس میں سکوپ ہی ہم نے نہیں چھوڑا ہے مزید تحقیق کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے۔ حالانکہ قرآن پاک از خود یہ سکوپ تمام انسانوں کو بلکہ کل جمی انسانیت کو دیتا ہے۔ آپ اگر ہمارے اکابرین کے طرز انداز کی طرف نظر دوڑائیں گے، صحابہ کے حالات زندگی پر نظر دوڑائیں گے، ان میں سے جو فقہا صحابی تھے ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، یا اس کے بعد ہمارے جو فقہا آئے، ہمارے جو ائمہ آئے، یا اسی طرح سے آج تک جتنے بھی حق گو عالم آئے، انہوں نے ایک تو صحیح بات پانے کے بعد اس کو اختیار کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں یہاں پر پیش کروں گا، چاہے وہ تجسس کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ حسان بن ثابت کا مسجد نبوی کے باہر نعتیہ اشعار پڑھنے پر غصہ ظاہر کرنے کے حوالے سے ہو، یا چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کرتے وقت کا معاملہ ہو۔ جو ہی ان پر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنی جو رائے ہے بلکہ اپنا جو طرز ہے اسے فی الفور رجوع کر لیا۔ یا اسی طرح سے ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے ان دا اینڈ کیا کہا کہ ہماری رائے کے مقابلے میں اگر آپ کو قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات ملے اور ہماری رائے سے وہ قرآن و حدیث کی نص ٹکراتی ہو تو ہماری رائے کو دیوار پر دے مارنا۔ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دراصل ان کی کم علمی نہیں تھی، وہ علم میں بہت اعلیٰ تھے، یہ دراصل ان کی حق گوئی تھی، علم کے تئیں ان کی آپ کہہ سکتی اعلیٰ ظرفی تھی، اور آخرت کی فکر تھی کہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں نہ اٹھیں کہ ہم حق جانتے تھے لیکن ہم نے لوگوں کو حق بات نہیں بولی۔ آئی تھنک یہی ان عظیم انسانوں کے حق گو ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد بھی اگر ایسے حق گو انسانوں نے کوئی چوک کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی ان کو اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک جو کوشش انہوں نے کی، دوسری جو صحیح رائے انہوں نے کی۔ اب اگر وہ رائے وہاں پر صحیح نہیں ہے تب بھی ان کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، دیٹ از کہ قرآن پاک کا طرز استدلال اب کیا ہے، کیسے قرآن پاک ایک انسان سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کسی انسان سے براہ راست ہی نہیں کہتا ہے اوہ ادھر آؤ میری بات مان لو، نو نو نو، بلکہ قرآن پاک انسان سے اسی کی فہمائش کے مطابق ان باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے جو کہ وہ انسان پہلے سے ہی جانتا ہو۔ توجہ دلانے کے بعد قرآن پاک اس انسان سے چند سوالات پوچھتا ہے۔ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں، جو جینون کوسچن ہوتے ہیں اور جن کے جوابات اس انسان کو معلوم ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان جواب دے یا نہ دے لیکن اس کی عقل کی سطح کے مطابق وہ انسان از خود جواب حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد بڑے شفیقانہ انداز میں، بڑے کریمانہ انداز میں قرآن پاک اپنی اصل بات کی طرف اس انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال مکہ میں گزارے، وہاں پر یہی طرز انداز اختیار کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ قاف آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اس سے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہ جانتے ہیں نا اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، نباتات اگتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اس چیز کو مزید واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ مطلب وہاں پر
حق سے منہ موڑنے اور دوہرا معیار اختیار کرنے والوں کے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 104 سورہ عنکبوت کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے ایمان و یقین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، یعنی تب اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بصحت و سلامت خشکی پر پہنچاتا ہے تو یکایک یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی دیکھو بھائی کیسے لوگ ہو کیسے لوگ ہو تم متضاد قسم کے لوگ ہو۔ یہاں پر مجبوری تھی اللہ کو مان لیا، اللہ نے پہنچا دیا صحیح سلامت، پھر سے اسی روش پر آتے ہو۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، assertions ہیں قرآن پاک کے، یہ اپیل کرتے ہیں انسانی عقل کو، یہ اپیل کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے کبھی کبھار انسان کو تاریخ کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے، جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اہل مدین بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے۔ ان سب منکرین کو ہم نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اور یہ جو لوگ تھے، یہ جو قومیں تھیں، ان کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے، بلکہ بعض کے کھنڈرات مضافات میں موجود تھے۔ او بھائی دیکھو ان مضافات کے اندر موجود کھنڈرات کی طرف، وہاں پر قومیں تھیں، ان کا کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ آپ کی طرح تھے۔ تو پلیز وہاں سے باہر آ جاؤ اور صحیح بات کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ سورہ عصر میں اسی طرح سے فرما دیا گیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور خیال رہے کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ پھر عربی کی فصاحت اور بلاغت، پھر اس کا اثر مشرکین پر کیا پڑتا تھا۔ تو اتنی اپیلنگ تھی قرآن پاک کی یہ دعوت۔ اب اس کے بعد ایک اور موضوع ہے، وہ ہے کہ آپ بحثت عالم کیسے علم حاصل کریں، آپ بحثت طالب علم کس طرح سے اپنے عالم سے فیض حاصل کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک کے مطالعے کا پہلا یہ اصول ہے، بلکہ یہ اصول آپ کو باقی کتب کے مطالعے کے اندر، باقی ٹاپکس کے مطالعے کے اندر بھی استعمال کرنا چاہیے، کہ انسان اپنے ذہن کی تمام پراگندگی کو دور کر کے آئے اور کھلے ذہن کے ساتھ کسی پیشگی مفروضے کے بغیر اس نسخے کو ہاتھ لگائے، اس کلام کو پڑھے۔ اس طرح سے انسان ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے اس شاگرد سے، سوال پوچھنے والے سے اس حد تک کلام کرتے رہیے، قرآن پاک بھی کلام کرتا ہے جب تک نہ اس کی پیاس بجھے۔ جہاں پر انسان کٹ حجتی پر اتر آتا ہے، وہاں پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جاؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اٹ لکس ویری آڈ، مطلب دو انسان اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، کوئی ضبط نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کٹ حجتی پر اتر آیا ہے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے، اسے سلام کریں گے تو آپ کی بڑائی ہے، اور جو وہیں پر کٹ حجتی پر اتر آیا ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ دراصل وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں البقرہ آیت نمبر 18 میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پلٹنے والے نہیں۔ اور بائی دا وے اس کے بعد آپ کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا ہے جب کوئی انسان گالم گلوچ پر اتر آئے یا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ نے بات واضح کر کے دے دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بات واضح کر کے دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی شفقت اتنی تھی، کرم اتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پھر بھی مائل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کیا بتا دیا گیا سورہ غاشیہ کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ پس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی کہ اس کے بعد یو ہیو نو اتھارٹی ٹو بی فورسفل۔ ایسے انسان پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی قدرت کے قوانین کا جو عذاب ہے
وہ چکھ لیتے ہیں اور وقت بھی انہیں جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی تشنگی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن پاک کے کلمات سے بڑھ کر کوئی چیز سچ نہیں ہے۔ اس کتاب کے طرز بیان کی اس دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ یہ صدق و سچائی کا منبع ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کلام اللہ انسان کے ساتھ جب کلام کرتا ہے تو انسانی عقل کے مطابق کام کرتا ہے۔ مطلب آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ اپنی حقیقی شان کے ساتھ اگر اپنے بندے سے بات کرے تو کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بندے کی ہی لینگویج میں بات کرتا ہے۔ تو اگر آپ داعی ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو بہترین طریقے پر بات کرو، کریمی کے ساتھ بات کرو، شفیقی کے ساتھ بات کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤ، انہیں اسلام سے دور مت بھگاؤ۔ ان دا اینڈ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یو ہیو اونلی ون تھنگ، دیٹ از جو سورہ البقرہ آیت نمبر 111 اور سورہ الاحقاف آیت نمبر 4 میں بتا دیا گیا کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ اس کے بعد تو قرآن پاک نے ایک اور چیلنج بھی دیا، اور وہ کیا ہے، آؤ تم بھی ہم بھی دونوں مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اور وہ اس کے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج کل بڑے لوگ جسارت کرتے ہیں، دونوں کے دونوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ میں اگر جھوٹا تو مجھ پر تباہی، لیکن دونوں صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ اینڈ ناؤ دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک۔ ناؤ لاسٹ پوائنٹ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ اس طرح سے ڈبیٹس کے ساتھ کفریہ اور شرکیہ فتویٰ لگانے کے بعد، اپنے فرقے کی ترجمانی کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی انقلاب لائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ دونس دباؤ، زور زبردستی، کٹ حجتی یا جذبات کی بنیادوں پر اگر آپ سے کچھ دیر کے لیے کوئی تبدیلی لائیں گے تو وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ ایسے میں مزید سماج کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کا ماحول گرم ہو جائے گا۔ بالآخر لوگ اپنی بات بتائیں گے، ان کے اندر کی بڑاس جو ہے چاہے صحیح ہو یا غلط وہ باہر نکل کر آئے گی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم انقلاب کو برپا کر دیا، اس میں سیاسی حکمت عملی تھی، معاشی حکمت عملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں علمی مواد یعنی انٹلیکچول ابیل بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ اسلام ہی لوگوں کی اصل کامیابی کا واحد ضامن ہے، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کو لوگوں پر نہیں تھوپا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی کمیونیکیشن تھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، دنیا کو جدید خطوط پر استوار ہونا ہے، ان کے جو ذہن ہے ان پر کام کرنا ہے۔ پھر قرآن پاک پھر یہ انقلاب انہیں سمجھاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ طرز عمل، یہ طرز انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے دین کی کوئی بھی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں، خصوصاً دین کے ساتھ جو منسلک جماعتیں ہیں یا ہمارے آس پاس میں جو بھی باقی لوگ ہیں، مسالک کی حد تک، فرقوں کی حد تک، پلیز ریپریزنٹ دین، ریپریزنٹ قرآن۔ ہاں پھر آپ کسی ایک فروئی مسئلے پر اپنی کوئی الگ سی رائے رکھتے، کیپ دیٹ، لیکن اگر کوئی دوسرا رائے اختیار کرتا ہے اس کو بھی یہ موقع دیں، اس کو بھی یہ اختیار دیں۔ آپ کو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کفر اور شرک کے فتوے صادر کریں۔ مجھے بتائیں کہ کہاں پر قرآن پاک کے اندر
ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اس طرح کا کام کرو، لوگوں کو کفر اور شرک کے فتوے لگاؤ۔ ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک نے اس طرز کے حوالے سے اس موضوع پر یہ کہا ہے، جو کوئی شخص اس طرح کے اعمال کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ باقی چھوڑیں اس نحوست کو، چھوڑیں اس نفرت کو، دین کی طرف دعوت دو، قرآن کی طرف دعوت دو۔ یہی ایک قرآن وہ واحد ذریعہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے تو انشاءاللہ المستعان وہ جو ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرق کے شکار مت ہو جاؤ۔ تب یہ آیت ہم کہہ سکتے ہیں اس کا علمی عملی مصداق ہم دنیا پر قائم ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے پلیز آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔